ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج آپ کے موضع بسماسی میں اللہ کے اس خوبصورت گھر میں تکمیل حفظ کی اس نورانی مجلس، تکمیل حفظ اور اصلاح معاشرہ کی اس نورانی اور روح پرور مجلس میں انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام اور گاؤں میں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، سننے والے حضرات، پس پردہ مستورات اور عزیز طلبہ، حقیقت تو یہ ہے کہ موضوع کی مناسبت سے مجھ سے قبل آپ نے انتہائی موقر اور معزز علماء کرام کا بہت ہی پرمغز، پر اثر، نفع بخش بیان سنا ہے. تا وقت بھی کافی ہوا چاہتا ہے، اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی تفصیلی بات کی جائے، چونکہ میں آپ کا اپنا ہوں اور قریبی ہوں. حضرت مولانا قاری اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیش امام جامع مسجد لکھیم پور اور صدر جمعیت علماء ضلع لکھیم پور تشریف فرما ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں غلط نہیں ہوں گا کہ وہ مدعو ہیں اور میں داعی ہوں، چونکہ یہ علاقہ میرا اپنا ہے، اسی لیے یہ ترتیب بھی رکھی گئی. حضرت قاری صاحب کا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا اور انہی کی دعا پر آج کے اس روح پرور مجلس کا اختتام ہوگا. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے، اسی کے روشنی میں مختصراً چند گزارشات رکھنی ہے. ہماری مخاطب عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، چونکہ عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں اور مرد بھی اللہ کے بندے ہیں. اور مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. ہم دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہی کے لیے آئے ہیں. اب اللہ کی بندگی کیسے معلوم ہوئی، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارے کن عملوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سے وہ گناہ ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور آخر میں سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہاں ایک بات تمام عورتیں اور تمام مرد بھی ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام پر عمل اگر ہمیں کرنا ہے تو اس میں ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانا ہے. مذہب اسلام میں کیا اعمال اچھے ہیں اور کیا برے ہیں، کون سے وہ کام ہیں جن کو ہم نیک اور صالح عمل سمجھیں اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، اور کون سے وہ رسومات اور بدعات ہیں کہ جن کو اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. اس کا پتہ ہم اپنی عقل سے نہ لگا سکتے ہیں اور نہ یہ معیار ہوگا کہ ہمارے گھر ایک کام ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یاد رکھیے، آپ کے ددیحال میں، آپ کے ننیحال میں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، پر دادی
اوپر اور چلے جائیے، اگر کوئی عمل آپ کے یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے، چاہے اس عمل کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہوگا، لیکن اگر وہ عمل قرآن سے، حدیث سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو چاہے وہ عمل کتنا بھی اچھا لگے وہ دین نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس ہماری گفتگو سے پہلے تمام سننے والی عورتوں سے اور مردوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رہے کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے کہلاتا ہے، علماء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، علماء بھی وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کتابوں میں بھی پڑھا، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ایسی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے یہ آیت اتار دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اللہ کے پیارے نبی جو بولتے ہیں وہ وہی ہے جو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے۔ اپنی طرف سے ہدایت بھی اللہ کے پیارے نبی کی نہیں تھی کہ جس کو چاہے ہدایت پر لیں۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، صحیح راستے پر چلانے والی ذات اللہ ہے، لیکن کوشش کرنا نبی کا بھی کام تھا، اور وہی کوشش کرنا علماء کا بھی کام ہے۔ نبی سے بھی یہ اللہ نے کہہ دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ آپ جس کو چاہے راہ راست پر لے آئیں، یہ آپ کا کام نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی ہے، دوسری یہی سمجھنی ہے کہ جو باتیں آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، بس یہ غور کریے اور یہ معلومات کریے علماء سے کہ یہ کام، یہ رسم، یہ بدعت، یہ خلاف شرع کام حدیث سے ثابت ہے، یہ علماء بتلائیں گے۔ اور عجیب المیہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا کے لیے، اگر کوئی قانون کی بات معلوم کرنا ہوتی ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھر کی کوئی عمارت بنوانا چاہتے ہیں تو انجینئر کا سہارا لیتے ہیں، کھیتی باڑی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کے ماہرین ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب دنیا میں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو جس کا ماہر ہوگا ہم اس کی خدمت میں جائیں گے، اور جو جس کا ماہر نہیں ہوگا ہم ادھر نہیں جائیں گے، چاہے کوئی کہے۔ تو کیا میں یہ نہ کہوں کہ نعوذ باللہ دین ہی ایک ایسا ہے کہ اس میں جو چاہو کر لو، جو چاہو بڑھا لو، جو چاہو گھٹا لو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دین کے جو ماہرین ہیں، یہ معزز علماء جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہے، آپ کو ان کی خدمت میں جانا ہوگا، ان سے معلومات کرنا ہوگی، اور علماء کا بھی یہ کام ہے کہ اگر وہ کوئی بات غلط دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس کو بتانا ہوگا، اور بتاتے ہیں الحمدللہ، عمل کریں یا نہ کریں۔ بار کیف یہ کچھ تمہیدی باتیں تھی، بتانا یہ تھا کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ اب اعمال صالحہ مرد کریں یا عورتیں کریں، جو بھی کریں، نیک عمل ہے کیا؟ نیک عمل میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ یاد رکھیں ہمارے نوجوان بھی، رمضان آنے والا ہے، شب برات آنے والی ہے، 3 فروری کی رات شب برات ہے۔ سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں رمضان کا، اللہ توفیق دیتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، مزید اللہ نے توفیق دے دی حج کے مقدس سفر کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ کے گھر میں یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، اور آپ اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں میری اس بات پر کہ اگر سب سے زیادہ کوتاہی کسی عمل میں ہے تو وہ نماز میں ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہاں رمضان میں یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، ابھی شب برات آئے گی اس رات کی صبح، اور وہ پورے دن یہ مسجد بھری رہے گی، اس کے بعد پھر وہی چند صفحے، اور رمضان میں بھی وہی۔ اس لیے ایک گزارش میں اپنی نوجوانوں اور جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان کا تعلق، نماز کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، نماز کا تعلق شب برات سے ہرگز نہیں ہے۔
یہ شیطان کا ایک رقیق حملہ ہے جو شیطان ان نوجوانوں پر اور جوانوں پر اور بعض بوڑھوں پر کرتا ہے کہ رمضان میں نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اور سال بھر نماز نہ پڑھو۔ بھئی یہ تحفہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں عطا فرمایا تھا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں، دنیا میں آپ کو کوئی شخص کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے اور آپ اس کی ناقدری کریں، اس کو استعمال نہ کریں، اس کو پھینک دیں، تو اگر اس کو معلوم ہو جائے جس نے وہ تحفہ دیا ہے کہ ہم نے تو اتنا قیمتی تحفہ دیا اور اس نے اس کو پھینک دیا، استعمال بھی نہیں کیا، تو اس کو گراں گزرے گا کہ آئندہ کبھی وہ تحفہ نہیں دے گا۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے۔ اب آئیے، یہ نماز بھی ایک تحفہ ہے جو معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دینے والے تحفہ اللہ عز و جل، تحفہ لانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس تحفے کا استعمال کرنے والے خود حضور اور حضور کی قیامت تک آنے والی امت، وہی نماز ہے۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس تحفے نماز کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا پہلی گزارش تو میری یہ ہے، ابھی شب برات میں لوگ جگیں گے، روئیں گے، گر گڑائیں گے اور جاگنے کو ہی عبادت سمجھیں گے۔ ایک دوسرے سے کہے گا کہ دیکھو آج میری آنکھ نہیں لگی۔ میں اللہ کے گھر پہ کہتا ہوں کہ جاگنا بالکل عبادت نہیں ہے۔ جاگ کر اگر آپ ٹہلیں، گھومیں، خالی مٹر گشتی کریں، دوستوں کے سے باتیں کریں، ادھر ادھر ہوٹل میں بیٹھیں اور جاگیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ جاگ کر اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر روئیں، گر گڑائیں، اور جہاں بہت سی دعائیں مانگیں وہاں یہ دعا شب بارات میں ضرور مانگے، ہر شخص مانگے، ہر عورت اور ہر مرد، ہر جوان، نوجوان اور بڑا مانگے کہ اے اللہ ہم سب کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ بھئی وہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تو یہ دعا مانگ لیں، لیکن یہ رات جو آ رہی ہے، جو ابھی چند دن کے بعد آئے گی، یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اس رات میں قبرستان جانے کو بہت اہمیت دینا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، کوئی چلا جائے ٹھیک ہے، نہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ رات یقیناً ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اپنے گناہوں کی کہ ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی پریشان ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کریں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا کریں، دعائیں کریں، لیکن سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری کوئی نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگے ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اعمال صالحہ، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نماز پڑھیں اور سال بھر بس جمعہ، جس فکر کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ جمعے میں یہاں آتے ہیں اس مسجد میں یا جہاں جاتے ہوں، اس سے لاکھ گنا فکر، آپ میرے الفاظ پہ غور کریے، 1000 گنا نہیں بلکہ لاکھ گنا فکر پانچوں وقت نماز کی کرنی چاہیے۔ خالی جمعے کا پڑھنا ذریعہ نجات نہیں بن سکتا۔ سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، آپ سوچیں ہم 52 جمعے پڑھ لیں، عیدین پڑھ لیں اور ہم نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ اعمال صالحہ کے لیے سب سے بنیادی چیز نماز ہے، چونکہ نماز میں تواضع ہے، انکساری ہے، نماز میں انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں، میدان حشر میں نیکیوں ہی کی تو ضرورت ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں، دوسری بات یہ سمجھیں، آج ہمارے معاشرے میں، چونکہ میرا موضوع اس سے پہلے قرآن پر بہت بات ماشاءاللہ بڑی مدلل اور اچھی بات آ چکی ہے، مولانا عبد الجلیل صاحب، مولانا عبد الرقیب صاحب، ان حضرات کی۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، معاشرہ نام کس چیز کا ہے؟ ہم کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، ابھی بھی عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح کا مطلب بگڑی ہوئی چیز کو بنا دینا، ٹوٹی
ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا، اسی کا نام اصلاح ہے۔ موبائل خراب ہو گیا، آپ موبائل کی دکان پر گئے کہ بھائی اس کو بنا لیا جائے، اس موبائل کی اصلاح ہو گئی۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بگڑ گئی ہے تو اس کو بنواتا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالتا۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، معاشرہ یہ عشر سے ہے، عشر کہیں عشر کہیں، تو اگر ہم اس کے لفظی ترجمے پر جائیں کہ 10 لوگ جہاں بیٹھ گئے تو وہ معاشرہ ہو گیا، لیکن نہیں، معاشرہ ایک اصطلاح ہے کہ جہاں لوگ مل جل کر ایک سوسائٹی کی طرح مل جل کر رہتے ہیں، گھروں میں، گاؤں میں، تو یہ سب معاشرہ ہے۔ اس کو ہم سماج کہہ دیں، معاشرہ کہہ دیں۔ اب جب یہ عنوان آپ پڑھتے ہیں اصلاح معاشرہ، مقصد کیا ہے کہ جب مل جل کر ہم رہتے ہیں تو ان رہنے میں وہ کون سے گناہ ہیں معاشرے میں رہ کر جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کسی مستری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ندامت کے آنسو بہانا ہے، رونا ہے، گر گڑانا ہے، اور جو اعمال اللہ نے فرض کیے ہیں ان عملوں کو کرنا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ کبھی کبھی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم کو تو ناقصات العقل کہہ دیا گیا، لوگ کہتے ہیں یہ عقل کی کمی ہے۔ یہ ناقصات العقل والدین یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کی کمزور ہوتی ہے۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناقصات العقل تھی، یعنی ہم لوگوں کے مقابلے میں ان کی عقل کم تھی؟ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، ناقصات العقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کی جو ساکھ بنائی ہے وہ، اور ایسا ایک مزاج بنایا ہے، فطرت بنائی ہے کہ ان کے اوپر گھر کے کام زیادہ ہیں، اس لیے گواہی دینے میں جہاں پر ایک مرد کی ضرورت ہے وہاں 2 عورتیں چاہیے۔ 2 عورتیں عدالت کا، اسلامی عدالت میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ایک مرد کے۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں کچھ ان کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوگا، وہ اپنے جسم کو چپٹا کر رکھیں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس اعتبار سے ان میں نقص ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے کوئی بیوقوف ہے، وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل مند ہے۔ اور عورتیں اگر کوئی ثواب کا کام، اچھا کام کریں تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں اور اللہ اور رسول کی نیک عمل کرتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ تو دیکھیے اجر اور ثواب عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دوہرا ملا، زیادہ ملا۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرکیف اب ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جلسہ کر لیا جائے، علماء حضرات تقریر کر لیں، یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ایک دن کا جلسہ سماج سدھار کے لیے کافی نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کو دیکھے کہ ہمارے گھر میں وہ کون سے گناہ ہو رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنتے ہیں، یا آخر بے برکتی کیوں ہے۔ ہر باپ، ہر ماں اپنے گھر کو دیکھے، اگر ہر ماں باپ اپنے گھر کو دیکھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باپ اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو امانتیں اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائے، اپنے آپ بھی عمل کرے، اور اس کے ماتحت جو بچے ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچنے کے لیے کہے، تب معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آئیے آج بہت سی عورتیں بہت سی وہ رسومات اور وہ کام کرتی ہیں جو ثواب سمجھ کر کرتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر وہ کام قرآن سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو وہ کام بظاہر کتنا بھی اچھا ہو، وہ کام دین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو چمڑے کے موزوں پر مسح اوپر نہیں نیچے کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں جو لوگ موزہ پہنتے ہیں اوپر مسح کرتے ہیں. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ نیچے مسح کیا جاتا، نیچے کا حصہ زمین پر لگتا ہے. اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو جو لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں تو جو وضو کے اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، تیمم میں ان اعضاء پر مٹی لگانا کا حکم ہوتا کہ بھائی پیر میں بھی مٹی لگاؤ، سر میں بھی مٹی لگاؤ. چونکہ یہی وضو کے اعضاء ہیں، ہم پانی نہیں استعمال کر سکتے تو مٹی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا دار و مدار عقل پر ہے ہی نہیں. ہماری مائیں بہنیں سن لیں، کام وہی اچھا سمجھا جائے گا جو کام قرآن سے حدیث سے ثابت ہوگا اور یہ علماء آپ کو بتائیں گے. کسے باشد کوئی بھی شخص ہو اور کوئی بھی کام ہو. اس لیے جو رسومات آج غمی کے موقع پر، چاہے وہ تیجا اور 40واں ہو، یا خوشی کے موقع پر، چاہے وہ مگنی کی رسم ہو، مہندی کی رسم ہو، ہلدی کی رسم ہو، یہ جتنی رسومات ہیں، نیوتے کی رسم ہو، نیوتے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ تمام وہ رسومات ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو آپ نے میری شادی کے میں جو میری آمدنی ہوتی تھی وہ بھی ختم کروا دی یہ بات کہہ کے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے رشتہ داروں میں شادی سے پہلے یہ رسمیں تو نہیں ہو رہی ہیں. رشتہ دینے کا طریقہ ان علماء سے معلوم کریے. کیا رشتے کے لیے مگنی کی جو رسم ہے، ہلدی کی جو رسم ہے، عورتوں کے پیلا کپڑے پہننے کی جو رسم ہے، جوتا چرانے کی جو رسم ہے، یا نیوتا کے لیے باقاعدہ ایک شخص بیٹھتا ہے کاپی قلم لے کر اور پان رکھ کر اور لکھنے کی جو رسم ہے، اس کا تعلق یہ قرآن میں کوئی آیت اتری تھی؟ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ کسی صحابی نے یہ کیا؟ جب نہیں کیا تو جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے تو بالکل وہی ہوا جس طرح کی کفار مکہ یہ کہتے تھے، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے جو آباء و اجداد کو دیکھا وہی ہم کریں گے. تو جو مکے کے کفار اور مشرک جواب دیتے تھے، اللہ معاف فرمائے ہم صاحب ایمان ہو کر اپنے عمل سے وہی جواب دے رہے ہیں. اللہ کے گھر سے یہ پیغام لے کر اٹھیے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے گھر سے یہ پیغام لے کے اٹھیے کہ کوئی کام خلاف شرع نہیں ہوگا. بھئی اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات اللہ کی، اچھا کلام، وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر نئی بات دین میں ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ راستہ بھٹک گیا، منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ کہتے ہیں یہ حرام تو نہیں ہے، بدعتی تو ہے، لیکن آپ نے حدیث سن لی. بدعت کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے، حرام تھوڑی ہے. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے. ہم شراب نہیں پیتے، ہم سود پر پیسہ نہیں اٹھاتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم حرام کام کہاں کر رہے ہیں؟ بدعت ہے. بدعت آپ نے سنا کہ بدعت کا اثر کیا ہوگا؟ نتیجہ دوزخ میں ہے. بدعت کا اثر ہی ہوگا، چاہے وہ بدعت غم کے موقع پر کی جائے یا شادی کے موقع پر کی جائے. اس لیے ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. رشتہ داروں کو خوش کرنا قبر میں کام نہیں آئے گا، اللہ کو راضی کرنا قبر میں کام آئے گا. وہاں کوئی رشتہ دار بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے جتنی رسومات، جتنے طریقے، اب ابھی آج جمعرات ہے، آپ ذرا بغویہ پر، آپ کے تو قریب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بغویہ پر چلے جاؤ تو قبر پر کیا ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ عقیدتاً بدعتی یہاں کہیں نہیں ہے، قریب قریب میں نہیں ہے، لیکن جو عورتیں وہاں بھیڑ لگاتی ہیں اور جو مرد ان عورتوں کو بھیجتے ہیں، محمدی ہو یا گاؤں ہو کہیں سے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی قبر کی زیارت کے لیے نکلتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے۔ ہمیں لگتا ہے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہوؤں سے محبت نہیں ہے، ہم ہر قدم پر اللہ کی پھٹکار برسوا رہے ہیں وہاں بھیج کر جہاں عورتوں کا جانا منع ہے۔ وہاں تو مرد جائے اور مرد آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جائے، وہاں سجدے کیے جا رہے ہیں، وہاں منتیں مانگی جا رہی ہیں، اولاد مانگی جا رہی ہے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ صاحب ایمان کر رہے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں جہاں تک میری معلومات ہے، جو ہمارے بڑوں نے بتایا، بعض جگہ تو کوئی بزرگ دفن بھی ہوتا ہے، بڑے ہمارے والد اور بھی بڑوں نے یہ بتایا کہ کچھ نہیں پتا کہ یہاں کوئی دفن بھی ہے کہ نہیں، قبر بھی فرضی ہے، ایک فرضی قبر بنا دی گئی۔ آج تک کسی کو پتا ہے کون سے بزرگ ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ایک جتھا کا جتھا جا رہا ہے، اور بعض مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو بہت سی رسومات سے نہیں روکتا کہ میری بیوی ہے ناراض ہو جائے گی، کہیں میکے میں جا کے بیٹھ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں شوہر والے صاحبان، اگر بیوی خلاف شرع کام کر رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک صاحب ایمان ہونے کے ناطے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے کہ اس غلط کام سے اس کو روکیں، ورنہ اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں۔ نہ روکنا یہ بھی گناہ میں شرکت ہے۔ ایک شخص شراب خود نہیں پی رہا ہے، شراب کے لیے پیسے دے رہا ہے، خود نہیں پی رہا ہے، ظاہر ہے الدال علی الشر کفاعلہ، برائی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، روک نہیں رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہم کو بیویاں دی ہیں، بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، کوئی بھی خلاف شرع کام ہمارے ہاں اگر ہوگا تو یاد رکھیے سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، دنیا میں ملے نہ ملے تو آخرت میں تو وہ ملے گی۔ اس لیے ہم اپنے ہاں عورتوں سے یہ کہنا چاہیں گے بچیوں کی اچھی پرورش کریے۔ یہ موبائل جو آج سب سے زیادہ خطرناک ہے، کتنے واقعات آپ کے محمدی اور قرب و جوار کے ہو گئے ہیں کہ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، وہ ایمان ان کا سلامت نہیں ہے، وہ غیر مسلم بن رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے بچیوں کو اتنا آزاد کر دیا، ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پر، آن لائن تعلیم کے نام پر موبائلوں کو ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر دیا ہے تو ایک ایک چیز چیک کریں کہ وہ میسیجز کہاں آتے ہیں، کیا چیز وہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ میں کتنے لوگ ہیں ان کے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ایک دن خون کے آنسو آپ کو بھی رونا پڑے گا۔ جس دن بچی ہاتھ سے چلی جائے گی اس دن کیا حال ہوگا۔ بہرکیف یہ چند گزارشات تھیں، چند باتیں تھیں جو میں اپنے ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ گھر کے معاشرے کو اچھا بنائیے، نمازی بنائیے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیے، بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کریے، دنیاوی تعلیم دیجیے، قرآن شروع میں پڑھائیے، پھر آپ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، MBA کرائیے، MCA کرائیے، کچھ بھی دنیا کی منع نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اللہ سے ڈرنے والا بنائیے، اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر بنائیے، اللہ سے ڈرنے والا انجینئر بنائیے۔ میں نے شاید آپ کو کبھی سنایا ہو کہ بامبے سے میں آ رہا تھا، میرے بھائی بھی تھے، راستے میں ایک جگہ رکی ٹرین 20 منٹ کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے ہم دونوں دوڑے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا، کہنے لگے میں بھی پڑھوں گا۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے۔ بعد میں نماز پڑھی، تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ پونا کے ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں انجینئرنگ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہ تو رہے ہو، لیکن نماز جماعت سے پڑھنا اور کوشش کرنا کہ سفر میں بھی تمہاری جماعت نہ چھوٹے اور نماز نہ چھوٹے۔ دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج بچوں کی اصلاح میں باپ سے کہیں زیادہ ماں کا رول ہے۔ ماں اگر چاہے تو بچہ نیک اور صالح بن سکتا ہے، بچہ ماں کی بات مانتا ہے، ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ باپ اپنے کاروبار میں
کھیتی باڑی میں ہے، ادھر ادھر کام میں ہے، اور مائیں بچوں کی غلطیوں کو مانے. اور ایک بات کہ اگر کوئی آپ کے محلے والا، آپ کے گاؤں والا آپ کے بچے کی، بیٹی کی، بیٹے کی شکایت کر رہا ہے تو اس پر غصہ مت ہو. یہ مت کہیں کہ نہیں میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، میری بیٹی ایسی کر ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے بیٹے کو غلط جگہ پر دیکھا، میری بیٹی کی غلط بات سنی. اللہ آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے، اس کا شکریہ ادا کریں. مصیبت یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر کسی کی بات ہم اس کے ماں باپ سے کہیں گے تو وہ الٹا ہم پر گرم ہوگا، وہ اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا. یاد رکھیے، معاشرے کی، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا گھر کے کوئی فرد کی کسی غلط کام کی کوئی شکایت کر رہا ہے تو آپ بیٹے کو بھی ٹوکیں اور گھر میں ماحول دینی بنائیں. قرآن کی تلاوت کا معمول ہو، گناہوں کی کوئی چیز نہ ہو رہی ہو تو اس کو روکیں، شادی بیاہوں میں بھی اور غم میں بھی. بہرکیف اسی کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحینہ، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک خوشگوار زندگی. نیک عمل کریں گے دل میں سکون ہوگا. پیسے سے سکون نہیں ہوتا، نیک عمل سے سکون ہوتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ تو دنیا کا حال ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اچھے عمل کی وجہ سے ہم اس کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے دنیا سے جانے کے بعد. تو میرے بھائی، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، نہ معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے. باپ بیٹھا ہے، بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کندھا لگا رہا ہے، بیٹی کو کندھا لگا رہا ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں رمضان کا بھی انتظار مت کریے. کیا معلوم ہم میں سے کس کو یہ مبارک مہینہ ملے نہ ملے، اس سے پہلے ہی اللہ کا بلاوا آ جائے. اس لیے رو کر گر گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کریے، سابقہ گناہوں کو چھوڑیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریے، اور نمازوں کا اہتمام کریے، گناہوں سے بچیے. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو شب برات کا بھی انتظار مت کریے، فوراً رو کر گر گڑا کر اللہ کے سامنے، وہ غفار ہے، رحمان ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اور ایک بات آخر میں کہہ کر بات ختم کروں، اس رات میں لوگ خوب عبادت کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، توبہ کریں گے، لیکن اگر کسی بندے کا کوئی حق کسی کے اوپر ہے تو پوری رات کی عبادت سے وہ حق معاف نہیں ہوتا. کسی کا پیسہ ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھیے، توبہ کریے، اس سے جا کے معافی مانگیے، اس کا قرض ادا کریے. یہ حقوق العباد ہیں، یہ صرف راتوں کی عبادت سے، رمضان کی عبادت سے، رمضان میں دعاؤں مانگنے سے نہیں معاف ہوگا. یہ تو دینا پڑے گا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں ادھر ادھر کی تھوڑی جو ذہن میں آئیں کہہ دی، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تبسم ہائے شیری، یہ ادائے دل نواز، یہ تبسم ہائے شیری، یہ ادائے دل نواز، واہ یہ شفقت بھری تیری صدائے دل نواز. ابھی حضرت والا کچھ اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز